بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں 38ویں درس کا چھٹا حصہ، صفحہ نمبر 294۔ نماز پڑھنا فقط فضیلت پر دلائل ہے۔ دوسری طرف اگر صحابہ میں سے کوئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر نہ کہ دوسروں کے کہنے سے یا خود سے ہی رسول اللہ کی جگہ پر نماز پڑھائے تو یہ امر باقی تمام افراد پر اس کی فضیلت پر دلالت کر سکتا ہے کہ اصحاب کی ایک بڑی جمعیت کے باوجود اسے یہ فضیلت نصیب ہوئی۔ دوسری طرف ابو بکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر نماز پڑھانے کا دعویٰ ابن عباس کی روایت کے مخالف ہے۔ عائشہ بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھانے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ضعف محسوس کر رہے تھے، اس حالت میں کہ وہ دو بندوں نے انہیں بغلوں کے نیچے ہاتھ دے کر سہارا دے کر رکھا تھا اور آپ کے پیر زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے، گئے اور ابو بکر کو ہٹا کر اس کی جگہ نماز پڑھائی۔ ریفرنس نمبر 2، صحیح بخاری، یک جلد، باب الرجال یا ستم بالا امام، حدیث نمبر 713۔ بہرحال جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کوئی آیت یا روایت صریحاً یا تو تلویاً ابو بکر کی حقانیت پر دلالت کرے گی، مگر ایسی آیت یا روایت موجود نہیں۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اقبال: کسی کا خدا کی طرف سے منتخب ہو جانا اور لوگوں کا کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہونا، اور دوسری حالت کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کو منتخب کیا لیکن لوگوں نے اپنی ذاتی مصلحت کے تحت کسی دوسرے کا انتخاب کر لیا۔ ممکن ہے کچھ افراد کہیں ہم قبول کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام فضیلت و علم میں بے نظیر تھے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی کو منتخب کیا تھا، مگر لوگ چاہے کسی بھی دلیل کی بنا پر ہوں دوسرے شخص کی تلاش میں نکلے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ الف، خدا کی مخالفت کرنے کا حق لوگوں کے پاس نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا تو جو کوئی بھی عمدن اس کا انکار کرے یا اس کے خلاف عمل کرے قطعاً کافر ہے۔ خدا کے حکم کے خلاف چلنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے خدا، تیرے سارے حکم قبول ہیں مگر یہ جو تو کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو قبول نہیں۔ خدا کی شیطان کے ساتھ خود برو ہر عاقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کہیں خدا کا مقابلہ کرنے نہ کھڑے ہو جانا۔ خدا نے شیطان کی نافرمانی کے بعد فرمایا، ترجمہ: بس نکل جا میری بارگاہ سے، بے شک تو رجیم ہے اور تحقیق تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ سورہ نمبر ص 77 اور 78۔ شیطان خدا کی حقانیت اور ربوبیت تکوینی کو قبول کرتا تھا۔ شیطان نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ سورہ ص آیت نمبر 76۔ ترجمہ: اس نے کہا، میرے رب، پس میں انہیں اغوا کروں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16۔ یہاں تک کہ وہ تو قیامت پر بھی یقین رکھتا تھا۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ سورہ ص آیت نمبر 79۔ مگر سر انجام جس چیز نے اسے کفر کی وادی میں جھونک دیا وہ خدا کا حکم قبول نہ کرنا تھا کہ آدم، جنہیں خود خدا نے خلیفہ بنایا تھا، اس نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ لوگ ابو بکر کی تلاش میں گئے ہی نہیں،
کون ہے جو جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ لوگ ابو بکر کے سراغ میں نکلے تھے؟ اگر ہم ثقیفہ کی کارروائی پر نگاہ کریں تو نظر آ جائے گا کہ لوگ ابو بکر کی تلاش میں نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ تو ابو بکر تھے جو اپنی بیعت لینے کے لیے لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ نمونے کے طور پر ان تاریخی شواہد پر توجہ کیجیے۔ انصار و مہاجرین کا صفیقہ میں اختلاف۔ ثقیفے کی نزع کے دوران انصار نے یہ جملہ کہا: ایک امیر ہم میں سے، ایک تم میں سے۔ ریفرنس نمبر 1، تفسیر الخزان، ذیل آیات 118 تا 200، سورہ توبہ۔ تفسیر و تحریر والتنویر، ذیل آیات 102 تا 108، سورہ مائدہ۔ یہ جملہ خود اس بات پر شاہد ہے کہ صفیقہ میں موجود افراد ابو بکر کی تلاش میں نہیں نکلے تھے۔ نمبر 2، عمر بن خطاب کا اعتراف کہ ابو بکر کی بیعت ناگہانی تھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے والد سے کہا گیا تم کیوں خلیفہ نہیں بنتے؟ کہا، مجھ سے بہتر شخص جو خلیفہ ہو گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ابو بکر کی خلافت بنا دلیل اور اتفاقی طور پر ملی۔ لوگوں نے ابو بکر کو خلافت نہیں دی۔ عمر نے کہا، ابو بکر کی خلافت ناگہانی تھی اور خدا نے اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ نمبر 3، ابو بکر کا اعتراف کہ انتخاب خلیفہ میں لوگوں کی دخالت نہیں تھی۔ ابو بکر نے مرتے دم تک کہا، میرے بعد مجھ سے بہتر شخص عمر خلافت کی کرسی کو سنبھال لے گا، یعنی لوگوں کو دخالت کی جا ہی نہیں تھی۔ مختصر یہ کہ ثقیفہ میں قلیل و قال کا دامن پھیل گیا۔ عمر نے ابو بکر کو کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہاری بیعت کروں۔ کیا لوگوں کا انتخاب درست تھا؟ ممکن ہے کہے لوگوں کا انتخاب درست تھا، یعنی خدا نے کہا ہے علی علیہ السلام امام ہو، لیکن لوگوں نے اپنے لیے ابو بکر کو چن لیا، لہٰذا یہ انتخاب درست ہے۔ لوگوں کے انتخاب کے درست ہونے پر دلیل۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں 3 بڑی جنگیں ہوئیں، مگر اس سے پہلے کے خلفاء کے دور میں نہ صرف یہ کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دور میں تو کشور کشائی کا باب کھلا۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں نے انتخاب میں غلطی نہیں کی تھی۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ انتخاب امام کے سلسلے میں لوگوں کی غلطی سے دوچار ہونے پر دلائل۔ نمبر 1، معاویہ کی شخصیت اور اس کی تقرری۔ اگرچہ اس سوال کے جواب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر امام علی علیہ السلام کی خلافت تک کی تاریخی تحلیل درکار ہے، مگر خلاصے کے طور پر کہا جا سکتا ہے اگر خلفائے قبل معاویہ کی شخصیت کو پہچان گئے تھے تو پھر کیا وجہ تھی کہ اس کے ساتھ جنگ نہیں کی، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ جنگ نہیں کی بلکہ اسے شام کا حاکم بھی بنا دیا۔ ہماری نظر میں تو معاویہ کے ساتھ جنگ ایک بہت بڑا افتخار ہے۔ معاویہ جیسے شخص کے بارے میں تو بس یہی کافی ہے کہ وہ یزید جیسے شخص کو اپنا جانشین کر گیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی وہ صورت بگاڑی کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے جد کے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی جان فدا کرنا پڑی۔ نمبر 2، خلیفہ مسلمین کے خلاف خروج کرنے والوں کے خلاف جنگ۔ کیا ایسے شخص کے ساتھ جنگ کرنا جس نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا ہو اور بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہو نقطۂ قوت ہے یا نقطۂ ضعف؟ کیا ان کے ساتھ جنگ کرنا جو عثمان بن عفان کے دور میں بیت المال کے رسیہ ہو چکے تھے اور اس مال میں بے جا تصرف کے عادی ہو گئے تھے اور جتنا بھی زیادہ تصرف کرتے تھے سیر نہیں ہوتے تھے اور عدل و انصاف کو بالائے طاق رکھ چکے تھے، باعث فخر ہے یا باعث ننگوار؟ نمبر 3، خوارج کے ساتھ جنگ کرنا باعث افتخار ہے۔ کیا خوارج کے ساتھ جنگ کرنا جن کے چہرے کی شبیہ آج کے وہابی ہیں پسندیدہ کام تھا یا ناپسند؟ پس جن لوگوں کو جواب دینا چاہیے وہ دوسرے ہیں
کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کی کجروی پر مبارزہ نہیں کیا، نہ کہ علی علیہ السلام کو کہ جنہوں نے امت کی اصلاح کے لیے جنگ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کسی کا انتخاب نہ ہونا۔ بحث کی تیسری صورت کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانشینی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جس کی وجہ سے لوگوں نے خود سے ایک شخص کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے جواب میں کہیں گے کہ لوگوں کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا۔ لوگوں نے وہ کام انجام دیا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا تھا، یعنی خود ہی خلیفہ کا انتخاب کر لیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور خدا نے ایسا نہیں چاہا، تو پھر لوگوں نے ان دونوں کے خلاف جا کر ایسا کیوں کیا؟ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ درد مند و ہمدرد تھے؟ آیا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا سے زیادہ امت کے لیے درد مند اور ہمدرد تھے؟ یعنی خدا اور رسول تو امت کی فکر میں نہیں تھے، مگر لوگ خود امت کی فکر میں تھے۔ خلفاء مخالف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیا ایسا کام جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا تھا، خلفاء سے اسے انجام دینے کے مجاز تھے؟ یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے جانشین کا تعین نہیں کیا، مگر خلفاء نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے جانشینوں کو منتخب کیا، جیسے کہ ابو بکر نے عمر کو اور عمر نے 6 رکنی گروہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کے سابقین کا شیوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے تمام انبیاء کے برخلاف جنہوں نے اپنے جانشین مقرر کیے تھے، اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آخری دین تھا اور آپ کی شریعت جس نے قیامت تک چلنا تھا، اس کی زیادہ نیاز مند تھی کہ آپ کا جانشین مقرر کیا جاتا۔ جانشین کا مقرر نہ کرنا غیر عاقلانہ ہے۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو جانشین مقرر نہ کریں، عاقلانہ فعل نہیں ہے۔ انسان تو چند روز کے سفر پر جانے سے پہلے اپنے گھر کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر کے جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے امت کو بنا سرپرست کے چھوڑ کے گئے؟ عدم نصب انبیاء کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ عمل تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے کہ آپ تو مدینے سے چند روز باہر جاتے ہوئے بھی کسی نہ کسی کو جانشین بنا کر جاتے تھے۔ مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ، یہ موضوع مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بنا۔ اس صورت سے دیکھا جائے تو اس کے باعث نعوذ باللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو منتخب نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی امت کے اختلاف کا باعث بنے۔ بہت سی آیت و روایت کا لغو ہونا، اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، تو اس صورت میں ہم کہیں کہ ان تمام آیات و حدیث سے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی سے متعلق ہیں، ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی عدم نسب جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 اعتراض وارد کیے جا سکتے ہیں، مگر ہم طوالت کے خوف سے ان پر اکتفا کریں گے جو بیان کر دیے۔ خلاصہ درس: انتخاب امام کے سلسلے میں علماء اہل سنت میں اتفاق نہیں ہے، مگر بطور خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نص پیغمبر یا خلیفہ قبلی یا اہل حل و عقد یا غلبہ قہر و غضب کو انتخاب امام کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، علماء تشیع کے ہاں چونکہ امام کی صفت باطنی اور اس کی خبر فقط خدا کو ہے، سو بس وہی ہے جو حق حاکمیت رکھتا ہے، لہٰذا فقط خدا ہی ہے جو حق انتخاب امام رکھتا ہے۔ اگرچہ خدا اپنے پیغمبر کو وحی کے وسیلے سے امامت کے اعلان کا حکم دیتا ہے اور پیغمبر بھی اس پر عمل کرتا ہے، مگر اصل میں امام کا انتخاب خدا کرتا ہے اور انسانوں کو کسی صورت بھی حق انتخاب نہیں ہے۔ نمبر 3، شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے نظریے پر عقل و نقل دونوں دلائل موجود ہیں۔
سوالات: شیعوں کے مطابق امام کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، قرآن کی آیات سے ثابت کیجیے کہ انتخاب امام فقط خدا کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، اہل سنت کے ہاں انتخاب امام کے لیے کون سی راہیں موجود ہیں؟ کم از کم 3 راہیں بیان کیجیے۔